الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بأموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتياتكم المؤمنات واللہ عالم بإیمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن أجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 25 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم 22 آیات جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ سورہ نساء کی 22 آیتیں جو ہیں وہ 3 درسوں کے اوپر ہماری جو ہے وہ مشتمل ہیں، یعنی 3 درس ہوئے ہیں اور 22 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ 23 سے 25 تک جو آیات ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ درس ہمارا جو ہے یہ چوتھا درس ہے۔
سورہ نساء کا۔ ایک اور چیز اس حوالے سے سمجھ لیں کہ سورہ نساء جو ہے یہ ہجرت کے بعد تقریباً 4 ہجری سمجھ لیں، چوتھا سال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے، مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے، جب یہ سورت جو ہے اس کا جو ہے وہ نزول ہوا ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہے نا، اس میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت عرب میں، عرب تو بڑی چیز ہے، مدینے میں بھی اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی جس طریقے سے آج ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی حکومت ہے یا ہندوستان کی حکومت، بلکہ ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ رہا تھا۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ معاشرہ ہجرت کے بعد وجود میں آنا شروع ہوا ہے، کیونکہ مکہ میں تو ظاہر بات ہے کہ لوگ منتشر تھے۔ اب ایک گھر ہے، اس گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 افراد ہیں گھر میں، کوئی ایک ایمان لے آیا تو اب وہ ان کے ساتھ ہی رہ رہا ہے نا، تو کوئی علیحدہ سے ایک اسلامی معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ وجود میں نہیں آیا۔ ہجرت کے بعد یہ صورتحال بنی ہے۔ تو اب اس معاشرے کو جو ہے وہ مضبوط رکھنے کے لیے، اس کی اقدار جو ہیں ان کو وہ جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے، تاکہ پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک مضبوط حکومت کی شکل اختیار کر لے، تو اس کے لیے پھر قوانین اور ضوابط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لیں یہ جو قوانین یا ضوابط ہیں یہ اس موقع کے لحاظ سے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے ایک معاشرہ جو ہے اس کے اوپر کنٹرول ملتا جا رہا تھا نا، تو اس طرح پھر وہ فائنل احکامات بھی آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں اور پھر جب وہ صورتحال بنی ہے تو اگر پچھلے جو احکامات تھے ان میں کوئی ایسا تھا جو اب اس کی ضرورت نہیں تھی تو اس کو تبدیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب سن 4 میں یہ حکم نہیں آیا کہ جو ہے نا وہ زانی جو ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں یا زانیہ کو مارے جائیں۔ اس وقت محض یہ حکم آیا کہ بے حیائی کے مرتکب جو افراد ہیں نا ان کو سزا دی جائے۔ بس کیا سزا دی جائے وہ جج کی مرضی ہے، جو بھی مطلب یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ قاعدہ قانون نہیں بتایا گیا۔ کہ پچھلی دفعہ تفصیل سے میں نے بات کی تھی کہ اس معاشرے میں کئی ساری صورتیں بن جاتی تھی نا، کوئی عورت مسلمان ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا فریق جو ہے وہ غیر مسلم ہو، تو اب اس میں ظاہر ہے چلے مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، ان کی بات مانتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ نہیں مانتے، تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ وہاں کچھ جو ہے نا وہ اس معاشرے کی وہ جو اس وقت کی حیت تھی نا، شکل تھی، تو اس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ پھر اس طرح کے احکامات دیے گئے۔ یعنی احکامات کی ضرورت بھی تھی، لیکن احکام کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے میں چل بھی سکے نا، اگر معاشرے میں چلے ہی نہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی قانون تو ہے لیکن قانون پر عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ احکامات آئے جو اس وقت جن پر عمل ہو سکتا تھا۔ بہرحال پھر بعد میں وہ احکامات بھی آئے کہ زانی یا زانیہ جو ہے اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارو۔ اسی طرح دیکھیں مکہ میں احکامات نہیں آئے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے یا اسی طریقے سے کوئی شرابی کو سزا دی جائے،
تو چونکہ وہ ماحول نہیں تھا، مکہ کا جو ماحول تھا وہ وہاں کو مسلمانوں کی حکومت قائم ہی نہیں تھی، وہ اختیار ہی نہیں تھا، وہ حالات ہی نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے جب وہ حالات یا اختیار یا معاشرہ اس سطح پر پہنچا نا اسلامی معاشرہ، تو پھر وہ احکامات آئے جب ان کا نفاذ ہو سکتا تھا۔ تو اب یہ آج بھی موضوع تو وہی ہے، اسلامی معاشرہ، البتہ اس میں آگے جو باتیں آ رہی ہیں نا وہ آ رہی ہیں نکاح کے حوالے سے، محرمات ابدیہ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ پھر کچھ دو اور دوسری چیزیں بھی اس کے اندر جو وہ آ رہی ہیں، یعنی کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، باقی پھر کوئی دوسری چیزیں اس کے اندر بھی آ رہی ہیں۔ یہ جو ہم شادی کرتے ہیں، ہر عورت کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتے نا، کچھ جگہ رشتہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، نکاح کر بھی لے تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کہاں حرام ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، سب سے پہلے تو تمہارے اوپر حرام ہے تمہاری مائیں۔ اچھا، ماں جو ہے نا وہ ایک تو وہی ماں ہوتی ہے نا جس کے ساتھ، جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہر وہ عورت ماں ہے جس کے ساتھ میرے باپ نے نکاح کیا ہے، وہ 20 بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کہیں گے 20 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا، وہ پہلی اگر اس نے طلاق دے دی ہے ان کو تو اگلی آ سکتی ہیں، کوئی مر گئی ہے تو اگلی آ سکتی ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اتنی عورتیں آ گئی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں کے یعنی جب ماں کہیں گے تو ماں سب وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ جو اس کے باپ کے نکاح کے اندر جو وہ رہی ہیں، کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ وہ جب کوئی آدمی مرتا تھا تو اس وقت یہ 4 کی پابندی بھی نہیں تھی، کسی آدمی کی 10 بیویاں ہیں، تو اس وقت ایسا کر لیتے تھے کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ لیتے تھے، لیکن وہ جو ستیلی مائیں ہیں ان سے نکاح بھی کر لیتا تھا بڑا بیٹا۔ تو فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر جو وہ حرام ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر وَبَنَاتُکُمْ، تمہاری بیٹیاں بھی تم پر، یعنی تمہارا نکاح تمہاری بیٹی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُکُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہے، یعنی تمہارا کسی کا نکاح جو ہے اس کی اپنی بہن سے بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی بہن سے مراد آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو ہے نا وہ جو بھی مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کے باپ کی جو بھی بیٹی ہے، باپ کی ہے یا ماں کی ہے، ماں کی بیٹی ہے تو وہ بھی اس کی بہن ہی بنے گی، اور باپ کی بیٹی بھی، ماں کی بیٹی میں کیوں کہہ رہا ہوں، عورت بھی تو ہو سکتا ہے 3 نکاح کیے ہوئے ہوں نا، تو وہ جو ہے نا وہ بہن ہی بنے گی نا، اس کی سب بہن بھائی بنے گے نا۔ تو وَبَنَاتُکُمْ، تمہاری بیٹیاں بھی، وَأَخَوَاتُکُمْ، تمہاری بہنیں بھی حرام ہے، وَأَمَّاتُکُمْ، وَأَمَّاتُکُمْ، اور تمہاری پھپھیاں بھی تم پر حرام ہیں۔ پھپھیاں یعنی والد کی بہنیں جو ہیں وہ بھی بھتیجا نکاح نہیں کر سکتا۔ وَخَالَاتُکُمْ، اور اسی طرح جو تمہاری ماں کی بہنیں خالائیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی حرام ہے۔ یہ حرام بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، کسی آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور
تمہارے بھائی کی بیٹی بھی تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، جسے ہم کہتے ہیں بھتیجی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹی جسے ہم کہتے ہیں بھانجی، وہ بھی تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، حرام ہے۔ آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا۔ اب دیکھیں یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا نا، وہ حلیمہ دودھ پلانے کے لیے لے گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کسی عورت کا، یعنی وہ کسی بچے کی ماں نہیں ہے، تھرڈ کوئی لیڈی ہے، اس نے دودھ پلا دیا ہے، تو اس کے جو مطلب اپنے بچے ہیں نا، اپنے بچے، ان کے ساتھ اب اس کا رشتہ جو ہے نا وہ رضاعت کا بن گیا ہے۔ وہ بے شک اس کی رشتہ دار تھی یا نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم رشتہ دار، چلو ایک عورت ہے، اس کی بہن نے اپنا دودھ پلا دیا، اگر اس کا بھی بچہ، اس کا بھی پیدا ہوا تھا، بچہ چھوٹا تھا تو اس نے پلا دیا، تو جو ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ ویسے کسی عورت نے پلا دیا۔ اب دائی حلیمہ جو ہے تو وہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی والدہ کی رشتہ دار تو نہیں تھی نا، بس کسی نے بھی پلا دیا۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، ایسے نہیں کہ یہ جو عام طور پر چلیں جی میں پلا دیتی ہوں یا آپ پلا دیں، ایسے کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حرام ہے، پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب ابھی تو وہ بچے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو اس وقت تک یاد رکھو گے اس بات کو کہ ان کا یہاں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو تمہاری وہ دودھ پلانے والی مائیں، یعنی اصلی مائیں جو وہ جن کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک وہ ہے جس نے دودھ پلایا ہے، وہ بھی تمہاری مائیں۔ اب جب تم نے اس کا دودھ پی لیا ہے، تو جس اور لڑکی نے اس کا دودھ پیا ہوا ہے، وہ بے شک اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی یا کسی اور کی، اس مطلب وہ تمہیں بھی پلا دیا ہو اور بھی محلے والے نے پلا دیا اس نے دو چار کو، تو وہ سب کی سب جو ہے نا وہ پھر ان کے ساتھ یہ رشتہ اس بن گیا ہے۔ ظاہر ہے جو پیشہ ور ہے وہ تو پھر کئی لوگوں کو، جس طرح وہ دائی حلیمہ تھی یا پیشہ ور عورتیں، وہ ان کو تو ان کا تو یہ بزنس ہے، وہ تو کئی کو بھی پلا سکتی ہیں نا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور یعنی وہ ماں سے بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ دودھ شریک بہن سے بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ شریک بہنیں ہیں، یہ ان سے بھی نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، جس کو ہم کہتے ہیں ساس، تمہارا نکاح تمہاری ساس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری ربیبائیں جن کی پرورش ہوئی تمہارے گھروں میں۔ ربیبہ کہتے ہیں اس بچی کو، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ پہلے کسی کی بیوی ہے، شوہر مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، اور اس کی کوئی چھوٹی بچی اس کے ساتھ آ گئی، ایسا ہوتا ہے نا، اس نے آگے نکاح کر لیا تو وہ بچی بھی ساتھ آ گئی۔ اب وہ اس ظاہر ہے وہ 17-18 سال جب بالغ ہوگی پھر تو وہ آگے کہیں چلی جائے گی نا، لیکن چھوٹی ہوگی تو وہاں آ کر اس کی پرورش ہوئی ہے نا، تو اب اس مرد کے لیے وہ بیٹی کی طرح ہی ہے، اگرچہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، لیکن ربیبہ ہے، ربیبہ بیٹی کہہ لیں آپ ہے، لیکن چونکہ اس نے اس کے گھر میں پرورش پائی ہے، لہذا اس کے ساتھ بھی اس کا نکاح حرام ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط آگے آ جائے گی، اس کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟
وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، بشرطے کہ تم نے اس عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے۔ اگر نرائی نکاح کیا ہے، ہم بستری کی نوبت نہیں پہنچی کسی وجہ سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا، نکاح کر کے ٹرے ہوندے سی تو راہ ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، نکاح تو ہو گیا لیکن ہم بستری تو نہیں ہوئی۔ یا یہ ہے کہ تم آ گئے، کسی وجہ سے اس عورت کو بھی کوئی پرابلم تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ہم بستری نہیں ہو سکی اور بعد میں وہ مر گئی یا اسے طلاق دے دی، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں اس ربیبہ کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس عورت کے ساتھ اس نے ہم بستری نہیں کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ ربیبہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کر لیا تو وہ ربیبہ بیٹی کی مانندہ، اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان سے ہم بستری نہیں کی، فلا جناح علیکم، پھر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر تم اس ربیبہ سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، جسے ہم کہتے ہیں بہو، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم، مطلب ان بیٹوں کی جو تمہاری صلب سے ہیں، ایک منہ بولے بیٹے ہی ہوندے ہیں، ٹھیک ہے نا، منہ بولے بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی خالص تہاڈا بیٹا ہوئے، صلب چوں ہون دا مطلب یہ ہے کہ تہاڈے نطفے نالوں پیدا ہویا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں صلب میں، صلب سے۔ تو فرمایا کہ اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے، یا آپ یہ ہماری زبان میں آپ کہہ لیں کہ بہو سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حرام ہے، بشرطے کہ وہ اس کی صلب سے بیٹا تھا، منہ بولا نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان تجمعوا بین الاختین، کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لو، یعنی ایک آدمی ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک مر جائے یا اس کو وہ طلاق دے دے تو پھر دوسری کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب تک وہ زندہ ہے اور طلاق اس کو نہیں دی، اس کی دوسری بہن جو ہے وہ حرام ہے اس کے لیے۔ اچھا، اس میں آپ سمجھ لیں، یہ خاص طور پہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہمارے لیے نہیں، لوگ ایسا نہیں کہتے، لیکن کئی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تشریح کرنے کی ذمہ داری دی ہے نا، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اب یہ جو دو بہنوں والی بات ہے نا، اس کی جو تشریح ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا، جب وہ نکاح میں ہے، اللہ نے تو کہا نا کہ دوسری بہن نہیں رکھ سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید اضافہ کیا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بھتیجی بھی نہیں رکھ سکتے اور اس کی بانجی بھی نہیں رکھ سکتے۔ سمجھ آئی یہ بات یا نہیں آئی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے گھر میں ایک عورت ہے، اب وہ عورت جو ہے وہ کسی بچی کی پھوپھی بنتی ہے نا، بھتیجی، جو اس کی بھتیجی ہے، وہ شوہر کہے کہ میں اس کی کسی بھتیجی سے نکاح کر لیتا ہوں، تو وہ بہن کی طرح ہی ہے،
یا وہ یہ کہے کہ میں اس کی کسی بھانجی سے نکاح کر لیتا ہوں، یہ اس کا خالہ کا رشتہ بنتا ہو، تو وہ بھانجی اس کے نکاح میں حرام ہے، نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں یہ چیزیں ہیں جو یہ قرآن میں نہیں ہے یہ چیز، یہ بتیجی اور بانجی کا جو حکم ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے جب اللہ کی طرف سے قوانین ہی آئے تو کئی کچھ ہوتا رہا ہوگا نا، تو آئندہ کے لیے مطلب اب سے، جیسے کہتے ہیں نا اب سے یہ احکامات ہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ صاحب کا معاف بھی کر دے گا، کیونکہ وہ نہ ایمان لائے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ لیکن اب اسی میں ایک بات بڑی اہم ہے، اب یہ ہدایت آ گئی ہے نا، تو تم یہ سمجھو کہ جی اب ہدایت آ گئی ہے، ہم اس کے خلاف کریں گے، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، یہ بات نہیں کہی جا رہی۔ وہ جب تک احکامات نہیں آئے تھے، وہ جو فرمایا نا کہ الا ما قد سلف، سلف کہتے ہیں نا، سلف صالحین، پہلے والے پرانے، وہ جڑے پرانے کام وہ تو ہو گئے ہوں، لہذا اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ لیکن اب اس نے یہ بتا دیا نا، تو اب نہیں ہونا چاہیے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اچھا، یہاں جو لفظ آ رہا ہے نا جی محصنات، اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ 2-3 جگہ آنا ہے، اور بھی کسی جگہ آ سکتا ہے۔ حصن کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ جو ہوتا ہے نا وہ تحفظ دیتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ آج کل تو خیر قلعے نہیں ہوتے، پرانے قلعے بناتے تھے نا، تو اب جو قلعے کے اندر ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ محفوظ، تحفظ کے لیے قلعہ ہوتا تھا نا۔ اچھا، عورت کے لیے تحفظ کیا ہے؟ اس کا شوہر، ٹھیک ہے نا؟ عورت کے لیے شادی کے بعد قلعہ کون سا ہے؟ اس کا شوہر۔ اور شادی سے پہلے اس کا باپ ہے، اس کے بھائی ہیں، یا اس کا خاندان کہہ لیں، اس کا جو پورا خاندان ہی اس کی حفاظت کرتا ہے نا، اس کی حفاظت میں ہوتا ہے نا۔ شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے، لیکن شادی سے پہلے وہی اس کے بھائی ہیں، باپ ہے، یعنی یہ جو بھائیوں کے پاس ہے یا باپ کے پاس ہے وہ بھی محسنہ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت یا اس کا قلعہ اس کا باپ یا اس کے بھائی ہیں، اس کا خاندان ہے۔ اور محسنہ وہ بھی ہے جو جس کی شادی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بھی اب قلعے میں آ گئی ہے، دوسرے قلعے میں آ گئی ہے، وہ اس کے شوہر کا قلعہ ہے، شوہر قلعہ ہے اس کی حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ یہ دونوں کو محسنہ کہا گیا ہے، تو لہذا جو ہے وہ یہاں پھر اس کو ایک جگہ اس کا مطلب ہوگا وہ عورت جو شادی سے پہلے خاندان کی حفاظت میں ہے، اور دوسری جگہ اس عورت کی بات ہو رہی ہوگی کہ جو شوہر کے پاس آ گئی ہے۔ تو یہ پھر سمجھ لیں گے تو الجھن نہیں ہوگی آپ کو۔ فرمایا والمحصنات من النساء، اور تمہاری وہ عورتیں جو، یہاں محصنہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں محصنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شوہر کی حفاظت میں ہے، یعنی شوہر کے نکاح میں ہے۔ تو جو شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا آگے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، ایک نکاح میں ہے نا عورت، تو وہ محصنہ ہے۔ تو اب اس نکاح سے وہ آزاد نہیں ہوئی اور کوئی دوسرا نکاح کر لے تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے جو
آلریڈی نکاح والی ہوں، محسنہ ہوں، شوہر کے نکاح میں ہوں، شوہر والیاں ہوں، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اس میں استثناء بھی ہے۔ استثناء کیا ہے؟ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری کنیزیں ہیں۔ اچھا، کنیز آپ سمجھتے ہیں نا، لونڈی یا کنیز؟ یہ پہلے تو خیر کئی طرح سے یہ بن جاتی تھی، لیکن اب بعد میں تو صرف جنگ وغیرہ میں بنتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہ جو جنگ میں عورت پکڑی ہے اس کا پیچھے بھی شوہر ہوگا تو وہ طلاق نہیں دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں ان عورتوں کے بارے میں فرما دیا کہ انہاں دی طلاق لین دی لوڑ نہیں۔ جب وہ پکڑی گئی ہیں، جنگ کے اندر آ گئی ہیں نا، تمہارے ہاتھ آ گئی ہیں، اور پھر وہ اس کو اس زمانے کے حساب سے، یہ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا پکڑ پکڑ کے غلام بناؤ، بلکہ زیادہ سے زیادہ آزادی کا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اتنے غلام آزاد کر دو۔ یہ کہیں بھی نہیں کہا پکڑ پکڑ کے لاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو آزادی کا ہی زیادہ کہا ہے، لیکن اس ماحول کے اندر یہ چونکہ تھی، غلام لونڈی موجود تھے۔ اب یہ سمجھ لیں، اس کو بھی چلے میں تھوڑا بتا دوں۔ دیکھیں، آج کل دنیا کچھ اور طرح کی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی فوج تقریباً کوئی وہ 60,000 تھی، یا ویسے 93,000 کہتے تھے، لیکن اس میں اور بھی سرکاری ملازم تھے نا، پولیس وغیرہ بھی تھی، جس نے ہتھیار ڈالے تھے کہاں؟ 1971 انڈیا کی فوج کے سامنے بنگلہ دیش میں۔ اچھا، ہوں وہ 93,000 کتنے لے کے جانا سی؟ مطلب ایک اتنی بڑی گورنمنٹ ہے، اس نے ان کے کیمپ بنا دیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان کیمپوں میں وہ رہتے تھے، تو ان کو راشن وغیرہ یہ وہ سپلائی ہوتی تھی، اور ان کے اوپر وہ ڈیوٹیاں بھی کرتی تھی ان کی فوج۔ اب ذرا ذہن اپنا لے جائیں مدینے میں، تو مدینے میں اس طرح کا ماحول تھا کہ اگر کہیں سے جو ہے وہ 1000 بندہ پکڑا گیا ہے تو اس 1000 بندے کو کون رکھے گا کہ اس کو روٹی یہ وہ سارا اس کا انتظام، پھر وہ ہر وقت اس کی رکھوالی کرنی ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اس زمانے میں پھر اس کو ایسے کرتے تھے کہ اس کو بانٹ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر فوجیوں میں ہی بانٹ دیتے تھے، مجاہدین میں بانٹ دیتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ جنہ کا صاحب بنیا کہ اینے بندے نو آ سکتے ہیں، یا مطلب 2 بندے نو، جدہ جیسے بھی، اس طرح وہ تقسیم ہو جاتے تھے، کیونکہ پھر ان کو جو ہے وہ اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا، ان کو جو ہے وہ کیا کریں، ان کو کدھر لے جائیں، ٹھیک ہے نا، قیدی بنا کے کیسے رکھ لیں، ان کو کہاں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر اس طرح تقسیم ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اب جس کے حصے میں وہ عورت آئی ہے نا، وہ اس کے ساتھ اپنی بیوی والے تعلقات بھی رکھ سکتا ہے، بے شک اس کا پیچھے نکاح ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کے حصے میں آ گئی ہے نا، وہ اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکاح والی بات ہو گئی ہے، یعنی قانوناً ہی اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو اس کے اوپر تم نکاح نہیں کر سکتے جو پہلے سے ہی نکاح یافتہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اور وہ تمہارے لیے حرام ہے سوائے اس عورت کے جو کنیز بن گئی ہے، وہ نکاح والی بھی ہے تو بھی وہ اس ذیل میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا وہ نکاح جو ہے نا، وہ بس یہ سمجھے ختم ہو گیا جب وہ پکڑی گئی ہے۔ تو کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ضروری کر دیا، لکھ دیا، جیسے ہم کہتے ہیں، یہ اللہ نے یہ فیصلہ لکھ دیا کہ تم اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کرو گے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ،
اور ان کو چھوڑ کر باقی سب حلال ہی حلال ہے تمہارے لیے. یعنی یہ جو بتا دیے، کون سے بتائے ہیں؟ جو حرام ہے. یہ حرام تمہیں بتا دیے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ حرام ہے. اس کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال ہیں، تم نکاح کر سکتے ہو. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. اور یہ کہ تم ان کو اپنے مال خرچ کر کے جو ہے وہ چاہو، یعنی ان کو بیویاں بنانا چاہو اپنے مال خرچ کر کے. مال خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر ایک تو یہ سمجھ لیں کہ بیوی جو بھی آپ نے بنانی ہے نا، تو اس کو آپ کی ذمہ داری ہے، ایسے نان نفقہ روٹی پانی، ٹھیک ہے نا. آج کل بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑکے ہیں وہ نکمے ہیں، ہڈ حرام ہیں، نشہ کرتے ہیں، کما نہیں سکتے، اور وہ امید رکھتے ہیں کہ عورتیں ہمیں دیں گی کما کے، ٹھیک ہے نا. تو بلکہ پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی پیسے والی ہوئے، جس عورت کے پاس پیسہ ہوگا، کوئی نوکری کرتی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ذہنی کنگال جو پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں نا، ذہنی بھی اور عملی بھی کنگال، کر نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. ان کی وجہ سے معاشرہ اب تباہ ہو رہا ہے. عورت کی ذمہ داری جو ہے نا وہ مرد کے اوپر ہے کہ وہ اسے کما کر جو ہے وہ کھلائے اور اسے مہر بھی ادا کرے، ٹھیک ہے، اس کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے. فرمایا اس کے علاوہ سب حلال ہیں، لیکن تم ان کو اپنے نکاح میں لاؤ، جو ہے نا وہ ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافین، اپنے مال خرچ کر کے تم ان کو جو ہے نا وہ چاہو اپنے نکاح میں رکھنا. محسنین، اب دیکھیں محسنین، محسنہ کا لفظ میں نے بتایا نا، یعنی نکاح کر کے وہ تمہارے حصار میں آ جائیں، تمہاری حفاظت میں آ جائیں، تمہاری ذمہ داری کے اندر جو ہے وہ آ جائیں، تمہاری بیوی بن جائے تو تمہاری پھر اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ذمہ داری ہو. غیر مسافحین، نہ کہ صرف وقتی طور پر جو ہے وہ. اب آپ خود سمجھتے ہیں نا کہ ایک ہے عورت کے ساتھ نکاح کر کے آپ اسے بیوی بنا رہے ہیں، ایک وقتی طور پر وہی عمل ہے، زنا اسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. اصل کے اندر جب آپ نکاح کرتے ہیں نا جی، اس کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ میں صرف وقتی طور پر نکاح کر رہا ہوں. اسی لیے متع حرام ہے. جب نکاح کرنا ہے تو اس وقت نیت کیا ہے کہ یہ بیوی میں گھر بسانے کے لیے بیوی بنا رہا ہوں. اور یہ نیت نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ نکاح تو حقیقت میں تو نہیں ہوتا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے تو اللہ کو تو پتا ہے نا، تو وہ آگے جا کے اللہ پوچھ لے گا کہ تو نکاح کرتے وقت ہی تیری نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. وہ جو طلاق ہے وہ تو بعد میں صورتحال خراب ہو گئی، کسی وجہ سے بن گئی نا. ورنہ جب نکاح کیا ہے تو اس وقت کیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ، نہ کہ بس وقتی طور پر جو ہے وہ کچھ تھوڑی دلچسپی ہے اور پھر ختم بات. یہ نہیں، اس کے اوپر خرچہ کرو، ان کی ضروریات پوری کرو، ان کے حق مہر ادا کرو. آگے مہر کی بات بھی آ رہی ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور جس وقت تم ان سے اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کر لو، یعنی باقاعدہ تمہارا تعلق قائم ہو گیا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو وہ جو تم نے فریضہ
یعنی وہ جو مقرر کیا تھا، کیا مقرر کیا تھا؟ حق مہر، وہ ادا کرو۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا وہ آگے جو بات آ رہی ہے، اس کو چل خیر وہاں اس کو پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم نے باہمی رضامندی کے ساتھ مقرر کرنے کے بعد کچھ کر لیا۔ کچھ کر لیا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی بھی کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ اور نکاح کے وقت جو ہے نا وہ مہر رکھ لیا تھا 50,000، اب بعد میں عورت نے رضامندی کے ساتھ مرد کو سارا ہی چھوڑ دیا، یا اس نے کہا چل تو 25,000 ہی دے دے، ٹھیک ہے، تو اگر تو وہ رضامندی کے ساتھ ہوا ہے تو پھر تو کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ سمجھ لیں رضامندی جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے جو رشوت دیتے وقت ہوتی ہے نا۔ کہتے جی میں کہڑا زبردستی لیا، تو دیتا ہی نہیں تو یعنی جب آپ کی وہ بیوی ہے، آپ نے نکاح کیا، تو انہوں پھڑائے ہی نہیں گئے، یعنی آپ دے ہی نہیں رہے، تو پھر معافی کس چیز کی ہے یا رضامندی کس بات کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ جا کر دیتے ہیں پیسے تھانے دار کو تو رضامندی سے ہی دیتے ہیں نا، لیکن کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ دل سے تو نہیں دیتے۔ کسی کو بھی رشوت دیتے ہیں، پٹواری کو جا کے دیتے ہیں، تو پٹواری کون سا آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، زبردستی کرتا ہے؟ تو زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پورے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے تو اسے دیں نا، ٹھیک ہے، وہ کچھ دیر اس کے پاس رہے، اس کو پتا چلے کہ میں اس کی مالک ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ مالک ہی نہیں بنی ہے تو اس نے کہاں سے معاف کرنا ہے؟ وہ تو دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس طرح بھائی کرتے ہیں نا، اس کو اس کا حصہ دیتے وقت کہتے جی انہیں لینڈ تو پہلے ہی معاف کر دیتا یعنی اس کے نام ہی نہیں لگا تو اس نے معاف کر دیا پہلے ہی، تو جو مالک ہی نہیں بنا وہ معاف کیسے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو یہ گھڑی دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور یہ گھڑی ان کی جیب میں ہے، میری ہے ہی نہیں، اور میں یہاں سے آپ کو کہہ دوں کہ جی وہ آپ کی ہے، تو وہ کیسے ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس حد تک ہے کہ اگر وہ پورا خوش دلی کے ساتھ اس نے کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ ان اللہ کان علیمن حکیمہ، اور یہ بات یہاں آ گئی ہے کہ یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ وہ راضی ہوئی ہے کہ نہیں راضی ہوئی، کہ تم نے زبردستی راضی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے اگر کوئی چیز تمہیں چھوڑی ہے، حق مہر تم سے نہیں لیا، تو اس نے رضا کے ساتھ نہیں لیا یا مجبوری کے ساتھ نہیں لیا کہ بھئی یہ میرے ساتھ، جس طرح بہنیں جو ہے وہ وراثت اس وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے، تو وہ اس نے بھی چھوڑ دیا کہ شوہر ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان اللہ کان علیمن حکیمہ، اور اللہ حکمت والا ہے۔ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا، ان کو ایسے نہ سمجھو، ان کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی بنیاد کے اوپر یہ باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اب اگلی بات آ رہی ہے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، یہاں پھر لفظ محصنات آ گیا، اور یہاں جو یہ محصنات آ رہا ہے نا، تو یہ ایک آزاد عورت، اب یہ بھی دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی نا، ایک ہے کنیز لونڈی اور دوسری ہے آزاد عورت، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ جو آزاد ہے نا، وہ آزاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے نا، تو وہ خاندان کی حفاظت میں ہے وہ، لیکن وہ اس کنیز کے مقابلے میں آزاد اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو
بیچی بھی جا سکتی ہے نا، کنیز ہے یا لونڈی ہے، جیسے جو بھی آپ کہہ لیں، وہ بیچی بھی جا سکتی ہے۔ تو اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کوئی تم میں سے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، تم میں سے جو کوئی اتنی گنجائش نہ رکھتا ہو کہ وہ کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر لے، یعنی کسی خاندانی عورت کے ساتھ نکاح کر لے، خاندانی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر لے، یا یہ مسئلے ہمارے بھی بنتے ہیں کہ نہیں؟ اب ایک آدمی غریب ہے تو وہ کسی امیر عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس غریب کو امیر دے گا ہی نہیں، وہ عورت ہی راضی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا بات یہ ہے کہ اگر وہ راضی ہو بھی جائے اور وہ کہیں کہ اتنا زیور لے کے آمی، اتنی بڑی برات آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہے اتنے لوگوں کا کھانا، یا اس طرح اتنا اس کو خرچہ دینا ہے، اتنا حق مہر ہے، تو وہ کر سکتا ہے؟ بہت غریب، پھر تو غریب نہ ہوا نا اگر کر سکتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ہر معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، پھر وہ اپنے جیسا کوئی ڈھونڈتا ہے نا، کوئی چلو یار میں غریب ہوں تو کوئی غریب مجھے مل جائے۔ غریب کا کیا فائدہ ہے؟ خرچہ کم ہوگا، تھوڑا جا حق ہے، میں اس کو کہے گا کہ 500 رکھ لینے، انہیں کہنا ٹھیک ہے 500 ہی رکھ لے بھی بڑا، تو کوئی اور تھوڑا موٹا خرچہ کر کے یا کوئی زیور نہ بھی پاوے گا، یا کوئی توڑا دو توڑے اگر پا سکتا تو کر لے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق ہے نا اس معاشرے چ بھی۔ تو اس معاشرے میں بھی جو غریب آدمی ہے، پھر ظاہر بات ہے کہ اب وہ کسی خاندان آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو نکاح ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر وہ نکاح کر لے کسی لونڈی کے ساتھ جو ایمان لے آئی ہے۔ اچھا، لونڈی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ کرنا چاہے گا نکاح، تو ظاہر ہے وہ لونڈی کسی کی ملکیت ہے نا، تو اس معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اجازت دے دیتے تھے کہ لونڈی تو میری ہے لیکن نکاح تم اس کے ساتھ کر لو۔ جب وہ اجازت دے دے گا تو اب وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق زن و شو نہیں قائم رکھ سکتا۔ کون نہیں رکھ سکتا؟ وہ جو مالک ہے۔ ویسے وہ اپنے گھر کا کام کروا لے یا جو مرضی کرا لے، وہ اس کی ملکیت اس کی ہے۔ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ بڑے بڑے وہ ڈیرے ہوتے ہیں نا، ان کے ڈیروں کے اوپر جب وہ عورتیں مرد کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ویسا اسی طرح کی کوئی صورتحال آپ سمجھ لیں، وہ بھی بیچارہ غریب ہی ہے نا جس نے پھر آ کر وہاں کرنا ہے۔ تو اب اس نے اگر اجازت دے دی ہے کہ بھئی یہ میری لونڈی ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، تو اب اس کے بعد وہ اس کے ساتھ بیوی والا تعلق نہیں رکھتا تھا، باقی لونڈی اسی کی تھی، نہ وہ آگے اسے بیچ سکتا تھا۔ ایک قانون بن گیا نا بھی آگے نہیں بیچ سکتے تم، جب اس کے نکاح میں آ گئی ہے۔ بس باقی یہ ہے کہ پھر جب اس کے پاس کوئی گنجائش ہوگی کہ پیسے پوسے دے کے اس کو چھڑا لے گا، آزاد کروا لے گا کہ چلیں کروا سکتا ہوگا، یا وہ اس کے دل میں خود ہی ترس آ جائے، وہ رحم آ جائے، وہ کہ جب میں نے تینوں آزاد کر دیتا تو آزاد ہوگی پھر۔ تو ادروائز پھر یہ صورتحال اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ گنجائش نہیں ہو کہ وہ کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر لے، تو وہ پھر جو ہے نا وہ کسی مومنہ ایمان لائی ہوئی کنیز کے ساتھ جو وہ نکاح کر لے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم۔ اللہ تعالیٰ کا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار غریب امیر سارے اللہ نے پیدا کیتے ہیں، یا کوئی گل نہیں، کوئی امیر گھرانے دی تینوں رشتہ نہیں ملتا تو کسے غریب نو ویکھ کے کر لا تو، اس طرح اسی بھی کہنے، اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم، اللہ غریب اور امیر دے
یعنی آزاد عورت دے یا لونڈی دے ایمان نو اللہ تعالی جانن والا. بعد حکم من بعد، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو نا. تم ہی میں سے اب آدم کی اولاد ہے، اس میں کوئی غریب آ گیا، کوئی امیر آ گیا، کوئی عورت بن گئی، کوئی مرد بن گیا، اس طرح کوئی غلام بن گیا. چلو وہ قسمت دی وجہ تو وہ غلام لونڈی بن گئے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی آزاد ہے تو کوئی فرق نہیں. بعد حکم میں بعد، تم ایک دوسرے میں سے ہو. یہ اصل کے اندر اس طرح کی ترغیب دی جا رہی ہے نا کہ جس طرح ہم کسی آدمی کو رشتہ نہیں ملتا، وہ اونچا رشتہ ڈھونڈتا ہے، تو ہم اسے کہیں کہ یار کوئی بات نہیں، غریب بھی انسان ہی ہوں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ضروری نہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زیادہ سمجھ دیتی ہو سکتی ہے کہ غریب ہونا اور ہے، سمجھداری اور ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اللہ بھی فرما رہا ہے بعد حکم من بعد. فن کے ہننا بے اذن اہل ہننا، اور ان کے ساتھ نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. یعنی وہ لونڈی کے ساتھ جب نکاح کرنا ہے تو وہ کس کی اجازت لینی ہے؟ اس کا جو مالک ہے، تاکہ پھر وہ مالک اپنا تعلق ختم کرے گا تو وہ جس نے نکاح کر لیا اب اس کی بیوی بن جائے گی. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب ان لونڈیوں کو بھی جن کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا نا، ان کو بھی معروف طریقے سے ان کا مہر دو. جو ظاہر ہے غریب عورت سے نکاح کرو گے تو تھوڑا جا ہوئے گا، اور امیر عورت سے کرو گے تو پھر ان کا مہر زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جو اگر اس لونڈی کا تھوڑا ہی ہے، جتنے بار بھی راضی ہو گئی ہے تو وہ اس کو ادا کرو، وہ تھوڑا اس کو ادا کرنا ہے. یہ ہمارے بھی کئی لوگ جو ہے نا وہ پرانے حساب کتاب سے چلتے ہیں. یہ کوئی تقریباً 8-10 سال کی بات ہوگی. مجھے کسی نے نکاح پہ بلایا کہ ہماری بیٹی کا نکاح کر دیں، تو میں نے نکاح پڑھایا. تو میں نے اسے کہا کہ کتنا حق مہر کتنا ہے؟ تو کہنے لگا 200 روپیہ لکھ دیں. یار 200 روپیہ؟ کوئی چھوٹا آدمی ٹھیک ٹھاک سے گا، باقی وہ جو شادی کے لیے 200 کے 10 سال پہلے بھی 200 دی کی ویلیو سی، سمجھ رہے ہیں نا. تو اس نے کہا نہیں جی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے کیا کہنا تھا پھر، ٹھیک ہے جب اس کا لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے کہ جی 200 لکھ دیں. وہ لڑکے والے بھی کچھ نہیں کہہ رہے تھے. تو وہ اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا کوئی 50-60 کوئی لاکھ روپیہ لکھ، ٹھیک ہے نا. یہ تو اگلی پارٹی دے حساب نہ کنی کو انہوں دی کتنی ان کی وسعت ہے، کتنی ان کی گنجائش ہے، اس کے حساب سے جو لکھ لینا چاہیے نا کوئی نہ کوئی. بالکل ہی یہ تو پھر نہ ہی دینے والی گل ہے. یہ تو 200 بھی کہا لینا کوڑوں ہی دے دیو، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ یہ عورت کا ایک حق ہے اور خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اپنی حیثیت کے مطابق تو دو نا، ٹھیک ہے. تو یہ میرے ساتھ ہوئی جو بات ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیوں بار بار کہہ رہا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کو ان کا جو مہر ہے نا معروف طریقے سے ادا کرو. محصنات غیر مصافحات، ان کو اپنے نکاح میں رکھنے کے لیے، بیوی بنانے کے لیے، یہ نہ کہ بس وقتی طور پر جو ہے نا وہ ایک لذت پوری کرنے کے لیے. مصافحات وقتی طور پر جو ہے وہ ایک لذت پوری کرنے والی بنا کر نہیں، بلکہ باقاعدہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے وہ اپنی محافظت میں لے کر، اسے جو ہے وہ اپنے حفاظت میں لے کر اپنے گھر میں بسانے کے لیے، گھر بسانے والیاں بنا کر رکھو ان کو. بے شک وہ لونڈیاں ہیں، اب وہ اس نے جب نکاح کر لیا تو اس کو اس طرح رکھو کہ وہ تمہارا گھر بسائیں. ولا متخذات اخدان، نہ کہ وہ کوئی چوری چھپے کی جو ہے وہ
دوستی کرنے والیاں بن کر رہے ہیں، یعنی ایک اب وہ گھر والیاں بن کر رہے ہیں. نکاح لونڈی ہی ہے بے شک، لیکن وہ اس کو اپنے گھر والا ہونے کی ذمہ داریاں اس طرح پوری کرو کہ وہ گھر والی بن کر رہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جس وقت وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں. کون نکاح میں آ جائے؟ لونڈی کی بات ہو رہی ہے. جب وہ نکاح میں آ گئی، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور وہ کریں کوئی بے حیائی کا کام، کوئی زنا، کوئی آگے پیچھے اس طرح کا کر لیا یعنی نکاح میں آنے کے بعد، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے لیے جو، اب دیکھیں یہاں محسنہ وہ جو ایک آزاد عورت ہے نا، اس کو جو سزا دی جاتی ہے اس سے آدھی سزا اس کو جو دو. اچھا، جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں نا، یہ نوٹ کر لیں کہ اس وقت ابھی 100 کوڑوں کا حکم بھی نہیں آیا. وہ سورہ نور کے اندر آیا ہے 100، وہ 2 سال بعد نازل ہوئی ہے نا، سن 6 میں سورہ نور نازل ہوئی ہے. اس سورہ نساء جو ہے سن 4 میں نازل ہوئی ہے. اس میں تو جو نہ کوڑوں کا ذکر ہے نہ کوئی اور ذکر ہے، بس اس میں 4 گواہوں کا ذکر ہے، وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو سزا دو. اب کتنی سزا دو وہ جج پھر دیکھ لے کہ کتنی سزا اس کو جو ہے وہ دینی چاہیے. تو اب یہاں یہ بتا دیا کہ جو ہے نا وہ اس کو جو سزا دو اس عورت سے آدھی دو جو آزاد ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس نے کوئی بے حیائی کا کام کیا ہے نکاح کے بعد کیا ہے تو اب اس کو اس سے آدھی سزا دو جو تم کسی آزاد جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ دیتے ہو. ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے مشقت میں پڑنے کا اندیشہ. مشقت کے مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم اس طرح کا نکاح کرو کہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور نکاح اس نے تمہارے ساتھ کر دیا، لیکن اس کے لیے جس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے کسی اور عورت نے قبول نہیں کرنا یا نہیں مل سکتی، میرے اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ کوئی آزاد عورت، خاندانی عورت سے شادی کر لوں، تو نہیں کروں گا تو پھر میں مطلب ظاہر ہے یہ بھی انسان کے اندر ایک سیکس جو ہے یہ بھی اسے تنگ تو کرتا ہے نا. تو پھر کوئی اور الٹا سیدھا کام کر لے یا کسی جگہ تے کوئی اور زنا کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اجازت اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں گا، کسی مصیبت میں پڑ جاؤں گا اگر نکاح نہیں کروں گا تو ٹھیک ہے وہ پھر کسی کنیز کے ساتھ جاؤ وہ نکاح کر لے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم صبر کر لو ٹھیک ہے، تو پھر جیسے کہتے ہیں کہ بغیر نکاح کے گزار لو اب، تو پھر لونڈی کے ساتھ نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ کسی فتنے میں پڑ جاؤ گے تو پھر نکاح کر لو، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ کر لو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.